السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست احباب؟ میں ایک 28 سال کا نوجوان ہوں اور میرے کو ڈسکس کرنے کا، اپنی بات بتانے کا، اپنی پرسنل بات شیئر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح میں ایک اللہ کے راستے میں، ایک اچھے راستے میں چل پڑا، میرے ہی جو دوست جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو میری ہی عمر میں گناہ کبیرہ کا میں پھنس چکے ہیں، وہ اگر نکل آئیں تو میری یہ کاوش ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اے بندے، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا تجھ پہ اعتماد نہیں؟ برا تیرا وقت تھا، تو نہیں۔ انسان کا وقت اچھا اور برا آتا رہتا ہے، لیکن انسان خود بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اپنی کہانی بہت بڑی ہے لیکن شارٹ سے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میرا مقصد کہانی سنانے کا یہی ہے۔ آج بھی ہزاروں دوست میرا جن سے رابطہ ہے، وہ گناہ گاز کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے وہ نکل آئے اور ایک اچھا راستہ چن لیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہ بچے۔ دوستو، یہ زندگی کی صرف 4 دن ہیں، آدھے تو ہم گزار چکے ہیں اور آدھے سے کم ہمارے پاس باقی ہیں۔ جو میں نشے میں تھا، لت ہر چیز کی بری ہے، چاہے وہ کسی چیز کی بھی ہو، کسی بندے کی ہو، کسی نشے کی ہو، کسی کھانے پینے کی ہو، کسی کو کچھ بھی ہو، مطلب لت ہی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں نشہ ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو موبائل کا نشہ ہے، بے حد برا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس بندے کو آج کل کی نوجوان نسل کو موبائل کا نشہ ہے، اسے نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن پاک کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، نہ بڑوں کا پتہ، نہ چھوٹوں کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ۔ اسے یہی پتہ ہے کہ اس نے موبائل یوز کرنا۔ تو دوستو، یہ بھی ایک لت ہو گئی۔ تو بس بدقسمتی کہہ لیں یا میرا برا وقت آیا ہوا تھا اس ٹائم جب میں اس نشے میں پڑا، وہ تھا ہم جنس پرستی۔ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس نشے سے دور کر دیا، اور الحمدللہ آج ایک 5واں منتھ جا رہا ہے کہ میں اس نشے سے، مطلب 5 سال سے اس نشے میں تھا اور 5 منتھ ہو گئے ہیں اس نشے سے توبہ طیب کیے ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کی ذات کا بےحد مشکور ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک ایک ذریعہ بناتا ہے، ایک وسیلہ بناتا ہے دنیا داری، وہ ہے جو میرے اس گروپ کے ایڈمن صاحب، جو میرے بڑے بھائی ہیں، بھائی عامر لیاقت اور بھائی ناصر عباس صاحب، یہ میری زندگی میں آئے، اور بلیو کریں آج میری کامیابی کا سہرا ان دونوں بھائیوں کو جاتا ہے، جنہوں نے مجھے ایک اچھے راست پہ لایا، اور دن رات الحمدللہ میرے پورے 30 روزے گئے ہیں رمضان پاک کے، اور 30 کے 30 روزے میں نے دونوں بھائیوں کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں کہ شاید بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ دوستو، میں اندر سے مطمئن ہوں، باقی میرا خدا جانے۔ اندر سے میں سیٹسفائی ہوں کہ میں اپنے جو مطلب جس کام کو میں نے چھوڑا ہے، شاید میں نے اپنی زندگی کا بہت خاص مقصد حاصل کر لیا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بھی آج توبہ کر لیں۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ پاک جس طرح 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے نا، تو وہ اپنے گناہ گار بندے کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ پاک بہت کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بلکہ سب کچھ کرنے پر اللہ پاک قدرت رکھتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس 5 منتھ میں کوئی 5000 دفعہ میرے ساتھ شیطان آیا، تو میں نے توبہ استغفار کی۔ آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، باوضو رہیں، جتنا ہو سکیں باوضو رہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ اس میں اللہ پاک ہمیں احساس ندامت دیتا ہے کہ بندے، ابھی تو نے نماز پڑھی ہے، ابھی تم نے مجھ سے دعا کی ہے، ابھی تم نے مجھ سے توبہ کی ہے، پھر اس گناہ کی طرف نہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ میں بس یہی کہوں گا
کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ میری آپ بیتی ہے. کسی اور سے سنتا تو شاید مجھے لگتا ہے یہ ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے، لیکن میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں، آج بھی پریشان بھی ہوں. یہ نہیں کہ میں بہت مطمئن نہیں ہوں، کافی حد تک پریشان ہوں اور کافی حد تک خوش ہوں. بس انسان ہے تو نہ شکرہ ہی. بٹ دوستو ایسا ہے کہ عنقریب میری شادی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور یہ راز راز ہی رہا اور اللہ پاک نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اب سب دوست دعا کیجئے کہ کچھ ہی عرصے میں میری شادی وہ اچھی کامیاب ہو جائے. اندر سے تھوڑا سا ایک ڈر خوف ہے جب آپ لوگ دعا کریں گے. ظاہری بات ہے ایک بندہ اتنے بڑے نشے سے گزرتا ہے تو اس میں طرح طرح کے وہم و گمان پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہی بہتر کرنے والا ہے اور اللہ پاک دعائیں ضرور سنتا ہے. جب اب اتنے سارے لوگ میری وائس سنیں گے تو سبھی میرے لیے دعا فرمائیں گے اور میں آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو میں آپ کو اپنی شادی کے بعد بھی ساری اپنی سٹوری سناؤں گا، تاکہ جو دوست ڈرے ہوئے ہیں میری طرح یا جو دوسرا راہ سے بھٹکے ہوئے تھے وہ بھی کرائے راست میں آ کے اپنے ایک اچھی جائز اور حلال کی زندگی گزاریں اچھے طریقے کے ساتھ. تو دوستو آپ لوگ بھی جو ہمارے ایڈمن صاحب ہیں ان کے لیے دعا فرمایا کریں. دیکھیں آج کے دور میں ہر بندہ خود مختار ہے، لیکن جو بندہ اپنا سگا مطلب بھائی سمجھ کے اپنا بیٹا سمجھ کے کسی کو راہ راست پہ لگائیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. پتہ نہیں اللہ پاک کو ان کی کون سی خوبی پسند آئے گی اور اللہ پاک انہیں بہت اچھے انعام سے نوازیں گے. تو دوستو بھائیو آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس ٹائم نہ بچے. ابھی توبہ کر لیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کل سے کریں گے پرسوں سے کریں. میری زندگی میں اتنے نوجوان آئے اتنے نوجوان آپ کی سوچ ہوگی. اور دوستوں میں ایک بات بتانا بھول گیا ہے، جو آج کل نشہ چلا ہوا موبائلوں نے برباد کیا ہوا، مجھے بھی ایسے ہی کوئی دوست ملا تھا. رول جو تھا ہمارے جو آج کل پوچھتے ہیں رول ایج، تو اس سے آپ دور رہیں. میں ویسے آپ کو اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دوں. میرا جو رول تھا وہ ٹاپ تھا اور میں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لڑکوں سے ملتا تھا جو اس کے عادی ہوتے تھے. تو اتنا ملا شاید میری گنتی بھی نہیں ہے، لیکن اب میں شرمسار ہو رہا ہوں آپ کو بتا کر. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بندہ 1000 یا 2000 لڑکوں سے مل کر توبہ کر چکا ہے، تو جو ایک سٹارٹنگ میں اگر آپ توبہ کر لیں گے، آپ کو کوئی لنک آتا ہے ایسے گروپس کا یا آپ کو کوئی دوست آفر کرتا ہے، تو کوشش کریں. میں عمران بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ بلکہ سب گروپ بولے کہ میں نے اپنا نمبر اتنا قیمتی نمبر بلاک کیا، ختم کیا صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ میری زندگی بہت قیمتی تھی اور وہ نمبر کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ایسا سب چیزیں مل جایا کرتی ہیں، لیکن جب انسان کی زندگی نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا. اور خاص طور پہ اللہ پاک جسے پسند فرماتا ہے توبہ کی توفیق بھی اللہ پاک اسے ہی دیتا ہے. تو دوستو خدا را آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر آپ توبہ کریں گے تو میرے اور میرے سے باتوں سے کچھ نصیحت حاصل کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو معاف فرمائیں گے. باقی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب میرے پاس کچھ سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کروں، کس طریقے سے بتاؤں کہ اللہ پاک کی کتنی خاص کرم نوازی مجھ پہ ہوئی ہے. تو دوستو انشاءاللہ عز و جل اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں آفٹر میرج بھی آپ کو اپنے سارے حالات بتاؤں گا. بتانے کا مقصد صرف یہ ہوگا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جو اس نشے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالنا کسی بھی طریقے سے. تو دوستو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس گناہ گار ناچیز بندے کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کی امان. اللہ حافظ.